بسم الله الرحمن الرحیم۔ دی وائس آف اسلام کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین گرامی، آج سے تقریباً 3000 سال قبل مصر پر ایک جابر انسان فرعون کی حکومت تھی۔ وہ نہ صرف جابر اور سرکش بادشاہ تھا، بلکہ اس نے خدائی کا دعویٰ بھی کر رکھا تھا اور خدائی کو للکارنے کی جرات بھی کی تھی۔ فرعون نہایت بدکار اور ظالم شخص تھا۔ فرعون نے اپنے رعایا کو حکم دیا تھا کہ وہ اس کے آگے سجدہ کرے، اور جو کوئی بھی اس کے آگے سجدے سے انکار کرتا وہ اس پر ظلم کی پہاڑ ڈال دیتا، یہاں تک کہ اسے قتل کر دیتا۔ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے سچے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، جنہوں نے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی اور انہیں جھوٹے خدا کی طرف سے باز آنے کی دعوت دی۔ لہٰذا خود فرعون کی محل میں موجود ایک عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دین کو قبول کیا اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئی۔ اس خاتون کا نام مشاطہ تھا، جو فرعون کی محل میں خادمہ تھی۔ فرعون نے اپنے بیٹی کی خدمت اور کام کاج پر مقرر کر رکھا تھا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ وہ خادمہ فرعون کی بیٹی کی بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ اتفاقاً اس کے ہاتھ سے کنگھی گر پڑی۔ وہ اٹھانے لگی تو اس کے منہ سے بے ساختہ بسم اللہ نکل گیا۔ اس پر شہزادی نے کہا کہ تو نے آج عجیب کلمہ بولا، رب تو میرا باپ فرعون ہی ہے، تو پھر تم نے یہ کس کا نام لیا ہے؟ اس نے جواب دیا، فرعون رب نہیں، بلکہ رب وہ ہے جو مجھے اور تجھے اور خود فرعون کو روزی دیتا ہے۔ شہزادی نے کہا، اچھا تو میرے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں ہاں، میرا اور تیرا اور تیرے باپ سب کا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ شہزادی نے اپنے باپ سے کہلوایا۔ وہ سخت غضبناک ہوا اور اسی وقت اسے برسر دربار بلوا بھیجا اور کہا، کیا تم میرے سوا کسی اور کو رب مانتی ہو؟ اس نے کہا کہ میرا اور تیرا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے، جو بلندیوں اور بزرگی والا ہے۔ بڑی دربار میں فرعون کو جھٹک کر جواب ملا، جس پر فرعون بہت ہی غضبناک ہوا۔ فرعون نے سوچا، اس عورت کو ایسی عبرتناک سزا دی جائے، اس طرح جرات دوبارہ کسی کو نہ ہو۔ فرعون کو پتا تھا کہ یہ عورت اپنے بچوں سے بے حد محبت رکھتی ہے۔ فرعون نے خادمہ کی بچوں کو اس کے دربار میں لانے کا حکم دیا۔ پھر فرعون نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ایک بڑی دیگ میں تیل کھولایا جائے۔ جب یہ دیگ خوب تپ گئی، فرعون نے حکم دیا کہ اس عورت کی تمام بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈالا جائے۔ فرعون کی حکم سن کر اس عورت کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ سپاہیوں نے خادمہ کی ایک بچے کو پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے دیگ کے قریب لے گیا۔ چند لمحات میں اس کے جگر گوشے بچے کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا گیا اور کچھ ہی لمحے میں اس معصوم کی ہڈیاں تیل کے اوپر تیرنے لگی۔ فرعون نے اس عورت کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، اب اس نادیدہ خدا کو چھوڑ دو اور مجھے خدا مانو۔ خاتون نے فرعون کی طرف دیکھا اور فرعون کو خدا ماننے سے انکار کر دیا۔ فرعون اس کی ثابت قدمی کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ اب سپاہیوں اس خاتون کے سب سے چھوٹے بچے کی طرف بڑھے، جو وہ شیرخوار اور معصوم تھا۔ جب سپاہیوں نے اس بچے کو چھینا تو اس بچے نے زور سے چیخ ماری۔ ماں کا کلیجہ منہ آ گیا۔ بد نہ رہا اور وہ زمین پر گر گئی اور زار وقار رونے لگی۔ وہ عظمت والا لاشریک خدا اس عورت پر گزرتے ہوئے واقعے سے خوب واقف تھا، لہٰذا اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ظاہر ہوا۔ وہ شیرخوار بچہ جو ابھی بول بھی نہ سکتا تھا، اس کی زبان میں بولنے کی قوت آ گئی اور بڑی دربار میں بچہ بول اٹھا، اے میری ماں، تو حق پر ہے۔ بے شک دنیا کی سزا آخرت کی سزا کے مقابلے میں بہت ہی ہلکی ہے۔ فرعون کی دربار میں اس بچے کی آواز سن کر لوگ حیران رہ گئے، لیکن ان کے دلوں پر لگے ہوئے کفر کے تالے بھی نہ کھولے۔ کچھ ہی دیر میں اس بچے کو بھی اس دیگ میں ڈال دیا۔ یہ خاتون اپنے بچوں کو بچا سکتے تھے، مگر اسے صرف کلمہ کفر پڑھنا تھا۔ مگر فقط یہ صرف جان بچانے کا ایک بہانہ تھا، مگر اسے یہ یقین تھا کہ اس کے رب کے پاس جو کچھ ہے وہ نہ ختم ہونے والے ہے۔ اور آخر میں اس سپاہیوں نے خادمہ کو پکڑا اور اسے بھی ڈالنے لگے۔ ڈالنے سے پہلے اس خادمہ نے فرعون سے کہا کہ میری ایک درخواست ہے۔ فرعون کے دل میں کچھ امید اٹھی۔ فرعون نے کہا، بولو۔ عورت نے کہا کہ میری اور میرے بچوں کے ہڈیوں کو جلانے کے بعد ایک جگہ پر دفن کر دینا۔ فرعون نے کہا، ہو جائے گا۔ پھر اس خادمہ نے اپنی آنکھیں بند کر دی اور اسے بھی
ڈال دیا گیا۔ اس واقعے کے 2000 سال بعد جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، آپ کو ایک رات معراج کے سفر پر لے جایا گیا۔ مصر کے ایک مقام سے گزرے تو انہیں نہایت ہی اعلیٰ اور زبردست خوشبو آنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ خوشبو کیسی ہے؟ تو جواب ملا، فرعون کی بیٹی کی باندھی مشاطہ اور اس کی اولاد کی قبر سے آ رہی ہے، جس نے ایمان کی خاطر اپنے اور اپنے بچوں کی جان کی سودا کیا تھا۔ اس کے اور اس کے بچوں کو جہاں دفن کیا گیا تھا، جس دن اسے دفن کیا گیا تھا، اس دن سے آج تک یہ خوشبو آ رہی ہے اور یہ قیامت تک آتی رہے گی۔ بے شک ہم خوش قسمت ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، جس ایمان کو پانے کے لیے لوگوں نے اپنے اور اپنے اولاد کے جان کے نذرانے بھی پیش کیے، جبکہ ہمیں اتنی آسانی سے دین اور یہ ایمان ملا۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آ گئی ہے تو سب سے پہلے اسے لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ آخر میں آپ سے پھر سے درخواست ہے کہ دی وائس آف اسلام کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگی گھنٹی کو بھی کلک کریں تاکہ ہمارا آنے والا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔